جناب علی، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ شعیب شاہین صاحب نے آپ کو بتائی موٹی موٹی باتیں۔ میں چونکہ ٹرائل کا اسی توشہ خانہ کیس میں یہ خان صاحب کی لیگل ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اسلام آباد میں جتنے ان کے مقدمات ہیں جو اس پی ڈی ایم حکومت نے اور ان کے ارکانوں نے خان کے جو کیسز بنائے ہیں ان سب کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور ان مقدمات کو پریزائڈ اوور کر رہے ہیں بہت سارے جج صاحبان۔ ہمیں مسئلہ ہمایوں دلاور صاحب سے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہے، اور آج جب کیمرے کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنے کیریئر میں اور یہ جو سینئر وکلاء ہیں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ہم کسی ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج کے خلاف پبلک میں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں اس طرح اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور اس کی ضرورت پڑی ہے۔ ضرورت اس طرح پڑی کہ وکیل کو لوگ انگیج کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرے گا، اور یہ اس کے اسٹیچوٹری فرائض ہیں، اخلاقی طور پر بھی پابند ہیں اور پروفیشنلی بھی پابند ہیں۔ عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے امام پہ ہمایوں دلاور صاحب نے انصاف سے ہٹ کر جو کام شروع کیا ہوا ہے، جو روزمرہ کی بنیاد پہ کارروائی عدالتی کارروائی کا نام دے کے جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں عدالت کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے فرائض انصاف کرنا ہے، کسی کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا ہے، وہاں ہم نے قوم کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ جج صاحبان کمپرومائز ہیں، اور اس کی نظیریں ملتی ہیں ورلڈ جورسڈکشن میں، دنیاوی جورسڈکشن میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گی۔ امریکہ میں جارجیا کی سپریم کورٹ کے جج کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے میں نہ بیٹھے، لا کی زبان میں اس کو ریکیوزل کہتے ہیں، تو وہ یا ریکیوز کرے گا یا کہے گا کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں۔ آپ کا کوئی شک ہے کہ وہ متعصب ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، اگر وہ بیٹھ گیا اس مقدمے میں جس پہ پارٹی نے اس کو کہہ دیا کہ آپ ریکیوزل کریں، تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپ سے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائز ہے، ایف آئی اے کمپرومائز ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں کمپرومائز ہیں، تمام بیوروکریسی کمپرومائز ہیں، کوئی بھی شخص رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے میں اگر جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے، اور ہم پورے دعوے کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب، اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں۔ انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موقع کو انصاف دلائیں گے۔ لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں۔ اس کا پراب ہونا چاہیے، ہماری الزامات کا پراب ہونا چاہیے۔ اتنا حق تو ہے، ہم الزام دہندہ ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، آپ کو علم ہے کہ ریان کیس میں ججمنٹ آئی، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی، بینچ توڑ دیا۔ کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، تمام وکلاء کی شہرت جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے، آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو
ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے، آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کو، کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی، تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں، جس کا یہ نگہبان ہے، کسٹوڈین ہے، جو سب سے بڑا منصف ہے، اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی جب خون اس کے چہرے پہ بہ رہا۔ عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈگردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا، وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی، کرسی پر گرایا گیا، ان کو لاتیں ماری گئی، ان کی انتہائی ڈس رسپیکٹ کی گئی، وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی۔ یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے، کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اور وہاں پہ وکلا کو مارا جاتا ہے، عدالتی اسٹاف کو مارا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، دروازے توڑے جاتے ہیں، تو ہم فریاد لے کے جاتی ہیں یہ کیا فسطائیت ہے، کیا ظلم ہے، کیا انارکی ہے، کیا ٹیرنی ہے۔ یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہے جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے، ان کو گرفتار کرواتے۔ حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نا جناب جو گرفتاری کی ہیں ان حضرات نے، وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں۔ قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخبری کر دی، انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی، اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی، اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کیا، شوشا کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے، آئی جی کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں، 1 گھنٹے میں طلب کر لیں، کدھر گئی وہ تبینی عدالت؟ اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی FIR ہم درج کریں گے۔ ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہے، 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں، تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے، کچھ زندہ ہیں، کچھ ابھی سرونگ ہیں، کچھ مر چکے ہیں۔ یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا، اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ یہاں پہ آپ نے نا انصافی ختم نہیں کی۔ ہمایوں دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں۔ ہمایوں 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی۔ اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے۔ اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتے ہیں کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے، کوئی رضامندی انہوں نے نہیں کی۔ اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت نے ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا۔ ہم گئے، میں گیا وہاں، جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی۔ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں، کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے، ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی۔ اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں، شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں، لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو، جو پولیس کی نہ ہو، کہ وہ تو ہمارے مدعی ہیں، وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں۔ یہ جناب علی ہو جاتا ہے، اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے۔
गुड इनफ। तो फर्ज जुर्म का नोटिस कभी हुआ है हमें? कभी आपने नोटिस किया है इमरान खान को? आपने नकुलात दी थी? हम उन जज साहब को आगाह करते हैं कि फर्ज जुर्म का ये तरीक़ाकार नहीं है। तो उस वक्त जज साहब कहते हैं कि मैं आपकी इतराज़ात को ख़त्म करता हूँ, आप दस्तखत कर दें। अब दस्तखत ये ज़बरदस्ती हमसे नहीं करा। हमने कहा दस्तखत किस चीज़ का करें? हमने कहा ऐसी यकतरफा कार्रवाई का हम बाइकाट करते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ था जो उसी दिन मैंने मीडिया को दिया। जब अगले दिन हम आते हैं तो पता चलता है कि जज साहब आर्डर में लिखते हैं कि फर्ज जुर्म इनको पढ़ के सुनाया गया। ये गलत है, ये गलत बयानी है। आपने आर्डर शीटों, आपकी अदालतों की आर्डर शीटों को तकद्दुस, एक रिस्पेक्ट, एक सेंक्टिटी हासिल होती है। किस तरह आर्डर शीट में एक गलत बयानी कर सकता है कोई जज? वो भी आपने कर दिया। इसके बाद ये मुकदमा जब इनको तफवीज़ होता है, इससे पहले ये 8 महीने कबल इस पे एक और जज साहब भी रहे थे, लेकिन जब से इसको तफवीज़ हुआ है आज तक लगभग 45 पेशियां ये कर चुका है, और वो भी रोजमर्रा, आज से कल, कल से परसों, और बल्कि दरमियान में तो घंटे के हिसाब से शुरू हो गया था कि 12 बजे के बाद मैं 1 बजे शुरू करूंगा, फिर जुम्मे की नमाज के बाद छुट्टी के वक्त भी करूंगा। ऐसा इंसाफ कभी भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी लाइफ में नहीं देखा है। और आगे से आपको याद है, आपको मीडिया के जरिए जब मैं किया तो कहता है आपको लाया गया है। मोहतरम, मैं इस केस में, ये केस जब आपको दिया गया, इससे पहले भी मैं इसमें वकील था। फिर रोजाना किसी को शट अप, किसी को कहते हैं मुझे डिक्टेट न कराओ, किसी को कहते हैं गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप ऊंची आवाज में बात न करें। ये क्या है? अदालतों का ये रवैया होता है, जज साहिबान की ये जबान होती है। ये एक दफा नहीं हुआ, रोजाना आगे से हैरत है। तारड़ साहब, क्या नाम, अता तारड़, आज उसकी रोजाना आता है, वो भाई क्या काम है आपका? न गवाह हो, न मुद्दई हो, न PMLN का कोई लेना देना है। आज 70 लगभग लोगों को लाया। उस दिन भी अदालत में इसने हड़बोंग मचाने के लिए ऑडियो, इसका मैसेज जो है सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ। आज क्या कहता है? जबान जरा इस्तेमाल करें कि जी ये कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, गेन समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह के पास। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी दानिश में कलीमुल्लाह और समीउल्लाह है। बड़ी नून वालों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हर्जासराई की, बदजबानी की, बदकलामी की। आपकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि आप उस केस में, जिस केस में कोई लेना देना आपका नहीं है, आप एक वफाकी कैबिनेट का एक हिस्सा हैं, आप ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए आके अदालत में बैठ के और कोने में खड़े होके और अपने वकला और अपने वर्करों को लाते हैं। आज भी नाराबाजी हुई, बड़ी मुश्किल से वकला आपस में लड़ते रह गए। भाई क्यों आ रहे? आपके लीडरों के ट्रायल होंगे, आप ये रिवायत रखना चाहते हैं कि नवाज शरीफ आएगा, अगर वो आए, जिसका आने का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर वो आएगा तो आप किस तरह कह सकते हैं कि PTI के वकला ना आए? वो ये हड़बोंग ना करे जो हड़बोंग आपने हर पेशी पर मचाई हुई है। उस दिन बता रहा था कि 72 दफा मैं इस केस में मैं पेश हुआ। तो लिहाजा हुमायूं दिलावर साहब फर्ज जुर्म बना लेते हैं, एक तरफा आज तक हमारे दस्तखत नहीं है। मैं शॉर्ट करता हूं जी। इसके बाद हाई कोर्ट उनके पास केस भेजती है कि जी आप मेंटेनेबिलिटी पे 7 दिनों के अंदर फैसला करें। मैं 3-4 ये फिंगर टिप्स पे गिनवाता हूं कि आप 7 दिन के अंदर फरीकैन को सुन के फैसला करें। इसने हमें सुना, तीसरे दिन इसने फैसला किया और कहते हैं कि आपकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। हजरत उमर फारूक का कौल है कि इंसाफ हो ही नहीं सकता है जब तक आप फरीकैन को न सुने। हमारे निजामी इंसाफ की बुनियाद इसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे है, आडी अल्ट्रम पार्टम, कि नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपने हमें सुने बगैर हाई कोर्ट के ऑर्डर की पामाली की,
اس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد عدالتی اوقات کار کی کوئی پرواہ نہیں. جب میں کہوں اسی ٹائم عدالت ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے 3 دن پہلے آپ شیڈول ہی تبدیل کر دیتے ہیں, ڈیوٹی راسٹر چینج کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے یکم سے, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایڈیشنل سیشن جج خود اپنی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا ہے. تو لہذا آپ چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور رامائن دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے, تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں, آپ ہم 10 برس تک کھڑے ہو جائیں گے نا. آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں, بتا دیں گے جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے, ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, انتہائی ڈیسنٹ ہیں. شاید ہم میں تھوڑی بہت جذبہ ہو یا ایموشن ہو. وہ خواجہ حارث صاحب روزانہ جو ہیں ڈسگریس سے گزرتے ہیں. اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلا بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کرے جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلا اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے, ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں, میرا حق ہے نا, یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے, نہیں جی آپ کی درخواست مسترد. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے, فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے, یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دیں. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی ظاہر کیا. ہم ریویژنوں میں گئے, ایک ریویژن, دوسری ریویژن, تیسری ریویژن, چوتھی ریویژن. ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے مزہ کا خیز خاکے اور 2014 سے ہیں. اس دن چیف جسٹس صاحب اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں. کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہیں. اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی. تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے. پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی, کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی, لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دینا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے, لیکن فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے, میں الزام ٹھہرایا جاؤں گا نا. مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں, آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی, مغلظات ڈال دی, تضحیک امیز خاکے ڈال دیے, اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں لے کے ہم گئے وہاں ہائی کورٹ. پہلے اس کو ریکویسٹ کی, کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا کیوں؟ یہ بھی میری توہین ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس ٹرائل سے علیحدہ ہو جائیں. ہم آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے کہ محترم یہ آپ کے جج صاحب کا کنڈکٹ ہے. تو جج صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں, آج تک سٹے نہیں ملا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے نزدیک. یہ سٹے جو ہیں جو قانون میں ہیں وہ کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے. آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے, آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈول کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو لہذا ریویژن میں گئے, کوئی اسٹے نہیں. دوسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں. تیسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں. دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی اسٹے نہیں. اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشن لگائی, وہ بھی خارج کر دی. حضرات, میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم
ان دو جج صاحبان، بہت سارے جج صاحبان نے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے، کسی ایک جج صاحب پہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ ہم نے اپنے پیشے، اپنی کیریئر جو ہمارا ہے اور اس بار میں رہے ہیں جب سے یہ جج صاحبان بنے بھی نہیں تھے تب سے ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب جب یہ سارے ادارے فیل ہو گئے اندر کروانے میں، اب انہوں نے جو ہے عدلیہ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نظام پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جسٹس سسٹم کو بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔